صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ ہم نے کتنے تامل سے مولوی صاحب کی بات سنی. بھائیو دوستو، میں سننے والوں کو کہتا ہوں انشاءاللہ جو لوگ سی ڈی دیکھیں گے وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے. ہمارا جھگڑا اس بات میں نہیں، انہوں نے بار بار مناظرہ جنگ کی بات کی، دیکھیں کتنی خیانت کی ہے. میں پھر عبارت پڑھتا ہوں. جس وقت حق نواز جھنگوی دیوبندی اس نے یہ کہہ کر اس عبارت سے جان چھڑانے کی کوشش کی مناظرے میں، اس نے کہا کہ یہ عبارت شاہ اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے. سنیں جی، یہ عبارت شاہ اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے. تو ہمارے مناظر نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ عبارت مولوی اسماعیل کی ہو یا سید احمد بریلوی کی ہو یا عبدالحی کسی کی بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے. آگے پڑھو ذرا آگے. اچھا، یہ جو انہوں نے اس کو مان چھوڑا. اچھا، اب میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ میرے پاس موجود ہے کتاب، میں مولوی صاحب میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا. پہلے میں وضاحت کروں لیکن درمیان میں بول رہا ہوں. آپ نے پڑھایا تھا نا مجھے. ٹائم آؤٹ کریں. بالکل کر لو. انہوں نے خاموش خاموش، میری بات نہیں بول سکتے آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھوں گا. وائلیشن ہو رہی ہے پلیز آپ کی طرف سے وائلیشن. میں نہیں پڑھوں گا تو پھر بات کرنا. میں پڑھوں گا لیکن مجھے پہلے وضاحت کرنا دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندی بھی شاہ اسماعیل کو اپنا مانتے ہیں. سنیں سارے، جس طرح بہت سارے اکابرین ایسے ہیں کہ جنہیں ہم بریلوی بھی اپنا مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی اپنا مانتے ہیں. مثلا بھائی میں مثال دینے لگا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے بھی بزرگ ہیں اور یہ بھی ان کو اپنا کہتے ہیں، اگرچہ ان کے طریقے یہ نہیں اختیار لیکن یہ ان کو اپنا کہتے ہیں. اب یہ کہیں جی کسی بات پر کہیں نہیں نہیں بریلوی چونکہ کہتے ہیں ہمارا ہے لہذا یہ جان نہیں چھوٹ سکتی. میں نے یہ باتیں پیش کی تھی یہ آپ کے سامنے یہ واضح طور پر کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو لائن آگے چلی، ادھے ہوئے مقلد ادھے ہوئے غیر مقلد. مقلد جو ہوئے وہ تھے دیوبندی اور غیر مقلد جو ہے اہل حدیث انہوں نے نام رکھا. یہ بھی میں بیان کر چکا کہ 1886 میں انہوں نے اپنا نام بدلا، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب جو چیز یہ بار بار مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اب میں پڑھنے لگا ہوں. سنیں مولوی صاحب، میرا یہ واحد یہی ہمارا مطالبہ ہے. اگر یہ شاہ اسماعیل آپ کا نہیں تھا تو یہ درجنوں کتابوں میں اس کا ڈیفینس کیوں کیا ہے؟ اس کی یہ عبارت سنیں. اور یہ الحمدللہ مناظرے کے دوران انہوں نے آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ لکھنے والا کافر ہے. بتایا کہ یہ عبارت کون سی ہے؟ کفریہ ہے. کفریہ ہے بالکل. میں سوال پوچھتا ہوں ایمان والوں، آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے تو بتائیے آپ وہاں ہیلوجت کریں گے؟ نہیں. اس عبارت کا ڈیفینس کریں گے؟ نہیں. آپ کہہ دیں گے میرا پیو بھی ہوئے کافر ہے، وہ کافر ہے. میں کہتا ہوں 100 سال تک شاہ اسماعیل کا ڈیفینس کیوں کیا؟ حقانیت اہل حدیث کیوں کیا؟ اس لیے جو عبارت آپ نے پڑھی، تحریک جو آپ نے عبارت پڑھی، اس میں وہ جو عبارت پڑھی انہوں نے وہ اس کی ڈیفینس کی ہے اور اس عبارت میں خود وہ پڑھ چکے کہ شاہ اسماعیل کون تھا. وہ لکھ رہے ہیں، سنیں وہ کون تھا؟ اہل حدیث. خود انہوں نے پڑھا اور اس لیے میں نے اس کو دوبارہ پڑھایا تھا. وہ کون تھا؟ دیکھ لو کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں. کبھی کہتے ہیں دیوبندی ہے، کبھی کہتے ہیں اہل حدیث ہے. آپ دیکھ لیں، آپ لوگ دیکھ لیں بھائی، دیکھ لیں. اب میں بیان کرنے لگا ہوں. لاؤ ادھر لاؤ. یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی نظیریہ شیخ القل. یہ کہتے ہیں نا کہ صراط مستقیم ہماری نہیں، یہ مان گئے کہ عبارت کون سی ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے. کس کی کتاب ہے آپ کی؟ یہ فتاوی نظیریہ نذیر حسین دہلوی ان کا سب سے بڑا مولوی بڑے صغیر میں شیخ القل فی القل، یہ اس کی کتاب ہے. اس میں لکھتے ہیں، سنیں، اس سے 3 برس قبل فضل امام بدایونی نے تقویت الایمان اور صراط مستقیم تصنیف مولوی اسماعیل صاحب پر 10 شبہ لکھ کر رسالہ شائع کیا. ہم نے اس کا جواب دیا. یہ پڑھے آپ. اگر یہ نہیں ہے صراط مستقیم اس کا ڈیفینس کیوں دیتے ہیں؟ خاموش آپ رہے. یہ دکھائیں، ادھر لگاؤ یا ادھر لگاؤ. یہ لکھا ہے تیسری کتاب شاہ اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم ہے، اگرچہ وہ سید صاحب کے نام سے منسوب ہے. کیا لکھ رہے ہیں؟ سید. لاکھ روپیہ مولوی صاحب
لیکن اے جی پیسے تھے میں لاکھ لعنت پانا یہ لکھا ہوئے سنیں دراصل پیچھے یار نہ بولو کوئی نہ بولے یار آپ نہ بولے پلیز شاہ صاحب بیٹھ جائیں اچھا سنیں مولانا صاحب یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے دراصل یہ پیارے شہید کی لکھی ہوئی ہے لوگ یہ انہوں نے دیکھی تھی مولانا صاحب ادھر بھائی صاحب انہوں نے یہ کتاب منگوائی تھی جواب نہیں آیا صراط مستقیم یہ دیکھیں پھر تاریخ الحدیث 2 دفعہ منگوائی جواب نہیں آیا جھوٹ کا کوئی جواب ہوتا ہے تحریک الحدیث یہ دیکھیں کتاب کس کی ہے صراط مستقیم ان کی جواب نہیں آیا میں آپ یقین کریں میرے پاس یہ بھری ہوئی ہیں کتابیں دوستو الحمدللہ اس فقیر نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ جو میرا دعویٰ تھا وہ سچا تھا کیوں یہ جس کو یہ اہل حدیث مان لیا نا یہ سچا تھا کیا دعویٰ تھا میرا اہل حدیث کون ہے بھائی بولو گستاخ غیر مقلد اہل حدیث وابی کون ہے گستاخ یہ عبارت میں نے پڑھی اس کا ٹچ ہی نہیں کیا انہوں نے کیا انہوں نے درس دیا ہے نبی کی تعظیم فقط بڑے بھائی جتنی کرو بڑے بھائی جتنی کرو بھائی صاحب دیکھ لیں آپ پڑھیں دیکھو یہ ان بےادبوں اور گستاخوں کی کتنی بڑی گستاخی ہے مسلمانوں رسول اللہ کا ادب کتنا کروانا چاہ رہے ہیں بڑے بھائی جتنا مولوی صاحب غور سے سننا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھائی کہا سنیں غور سے نبی پاک نے کسی کو بھائی کہا یا صحابہ میں سے کسی نے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا بھائی کہنے پہ ہم گستاخی نہیں ڈکلیئر کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نبی جس کے ادب کا قرآن اتنا حکم دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو اس کے بارے میں یہ حکم دینا یہ دعوت دینا کہ اس کی تعظیم کتنی کرو بڑے اچھا ایک بات اور سن لیں ایک ہوتا ہے نبی کا خود کچھ کہنا ایک پیغمبر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں اب کوئی بے ادب اٹھ کر اس طرح کا بندہ ترجمہ مولانا یہی بنتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اب کوئی بے ادب اور گستاخ اہل حدیث اٹھ کر یہ کہہ دے نبی ظالم ہے اور دلیل کے طور پر قرآن پیش کرے اور کہہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے خود پیغمبر کہتے ہیں میں ظالم ہوں تو میں نے کہہ دیا تو کون سا ابے اللہ کا پیغمبر عاجزی کرتے ہوئے جو مرضی کہے وہ کہہ سکتا ہے تجھے اور مجھے یہ حکم ہے اٹھا بخاری شریف میرے رسول کے دربار میں عروہ بن مسعود ثقفی ایجنٹ بن کے آیا مشرکوں کا چیک کرنے کیا ہے ان کا حال واپس گیا مشرکوں نے پوچھا کیا چیک کیا کہنے لگا تم کبھی صحابہ کو ہرا نہیں سکتے اب اس نے نماز بھی دیکھی سب کچھ دیکھا ان کی داڑیاں بھی دیکھی مولوی صاحب اینک لگانے اور داڑھی لمبی کرنے سے دین نہیں ملتا دین مکمل ہوتا ہے محمد عربی کے پیار اور